پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے، پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے، وہ کسی کا سگا نہیں ہے سوائے خان صاحب کے۔ وہ کپتان کے علاوہ کسی اور کے اوپر کمپرومائز ہی نہیں کرتا۔ 26ویں ترمیم سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہماری نسلوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا فیوچر کدھر گیا ہے؟ یہ صرف انہوں نے اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کیا۔ اپنے ماتھے پر جو سیاہی لگا لی ہے وہ کبھی مٹے گی نہیں، وہ کبھی مٹنے والی نہیں ہے، بلکہ تا قیامت ان کے ماتھے پر لگی رہے گی۔ انہوں نے اپنا سودا نہیں کیا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی عوام کے اعتماد کا سودا کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑے غدار پیدا ہوئے، تاریخ ملتی گئی اور ان کے ساتھ جوڑتی گئی اور ویڈیو لمبی ہوتی گئی۔ اس ویڈیو کا انت تک دیکھیے گا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جواد علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا ویلوگ اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، غداروں اور غداریوں کی داستان۔ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بولو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ جہاں کچھ دام زیادہ ہو وہاں انسان بکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح سمجھے۔ آج کی اس ٹاپک میں بات کرنا چاہوں گا 26ویں آئینی ترمیم۔ دوستو، کچھ لوگوں نے اپنا ضمیر بیچا اور کچھ لوگوں نے دین بیچا، جبکہ مبارک زیب نے اپنے بھائی کا خون بیچ ڈالا اور زین قریشی نے اپنے ابا جان بیچ ڈالے۔ دوستو، کتنی آسانی سے مبارک زیب نے اپنے بھائی کا خون بیچ ڈالا۔ دوستو، ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک یا دو لوٹے ہوں گے، لیکن یہاں تو لوٹوں کی بھرمار نکلی۔ قرآن کریم پر حلف اٹھا کر لوٹے بننے والے، تمہاری زندگی سے تمہاری موت 1000 گنا اچھی تھی اور 1000 گنا بہتر۔ دوستو، کہانی ایک ہے لیکن کریکٹر دو ہیں، عادل بزائی اور مبارک زیب۔ دوستو، ایک کے پاس نظریہ تھا اور وہ ان ظالم حکمرانوں کی فاسدیت کے باوجود کھڑا رہا۔ اس نے اپنا کروڑوں کا نقصان کروایا، اپنے پلازے ایون کے گھر تک اس کا مسمار کر دیا گیا، اس کا گھر توڑ دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے نظریے پر ڈٹا رہا۔ اس کے برعکس مبارک زیب، جس نے پیسے کے لیے اپنے بھائی کا خون بیچ ڈالا۔ دوستو، یہی ایک نظریے اور پیسے کا فرق ہوتا ہے۔ دوستو، آج شاید کافی لوگ مایوس ہی نہیں بلکہ صدمے میں بھی ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس جدوجہد میں ہار جیت اتنی معنی نہیں رکھتی جتنا ایک سائیڈ پر کھڑا ہونا۔ دوستو، 9 مئی، 13 جنوری اور پھر 8 فروری کو سہنا، اور اس کے باوجود پھر پاکستان اور کپتان کے لیے پھر سے سب کا کھڑے ہونا، سب نے کمال کر دیا۔ جی ہاں، سب نے کمال کر دیا۔ اس بار اپنوں کے دھوکے کا فیکٹر کچھ زیادہ دکھ دے گا، مگر اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا۔ کم از کم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ایک پرماننٹ ہار ہے، لیکن یہ ایک بڑا سیٹ بیک ضرور ہے۔ لیکن اب جب جیتیں گے تو اب کی جیت شاید دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جیت ہوگی۔ دوستو، عمران خان باہر ہوتے تو کہتے آپ کو ہار ہرا ہی نہیں سکتی جب تک آپ خود نہ ہارو، یا جب تک آپ خود ڈی مورلائز نہیں ہو جاتے۔ یہ تھا میرے کپتان کا ویڈیو، یہ تھا میرے کپتان کی سوچ۔ دوستو، جو لوگ آج وکٹری کا نشان دکھا رہے ہیں وہ عمران خان کے سامنے بونے ہیں، اتنے وہ عمران خان کے سامنے۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ کیسے اس انسان کو رسوا کر سکتا ہے جو اپنے بندوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اس وقت کے فرعونوں سے لڑ رہا ہے، جو اس ٹائم خدا بنے بیٹھے ہیں۔ دوستو، تھوڑا ٹائم ضرور لیں مگر اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھیں، لڑنا کبھی نہ چھوڑیں، بلکہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتے رہو۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے، پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے، وہ کسی کا سگا نہیں ہے سوائے خان صاحب کے۔ وہ کپتان کے علاوہ کسی اور کے اوپر کمپرومائز ہی نہیں کرتا۔ انہوں نے ان لوٹوں سے خود حساب برابر کرنا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کرنا اور ان کو نشان عبرت بنانا ہے، جس طرح ان سے پہلے فرعون اور نمرود کو نشان عبرت بنایا۔ انشاءاللہ یہی حال ان کا بھی ہوگا جنہوں نے میرے ملک کے ساتھ ایسا کیا۔ دوستو، آج جن لوگوں نے اپنا ایمان بیچا اور جن لوگوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، کسی نے اپنے بھائی کا خون بیچا تو کسی نے اپنا باپ بیچ ڈالا۔ ان لوگوں نے اپنے ماتھے پر جو سیاہی لگا لی ہے وہ کبھی مٹے گی نہیں، وہ کبھی مٹنے والی نہیں ہے، بلکہ تا قیامت ان کے ماتھے پر لگی رہے گی۔ انہوں نے اپنا سودا نہیں کیا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی عوام کے اعتماد کا سودا کیا، انہوں نے اپنی عوام کا سودا کیا۔ شاید ان جیسے لوگوں کو دیکھ کر اور اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر غلام اکبر نے غدار کے بارے میں ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا ہوا ہے، لیکن آج کے اس ویلوگ کو میں بہت لمبا نہیں کروں گا کیونکہ یہ پہلے ہی بہت لمبا ہو جائے گا۔
اور میں غلام اکبر کے اس غدار کے آرٹیکل کو تھوڑا مختصر کر کے بتاؤں گا، اور پھر کسی اگلے ویلوگ میں اس غدار اور غداریوں کو غلام اکبر خان نے جو لکھا ہے اس کو میں مکمل تفصیل کے ساتھ اینڈ تک بتاؤں گا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے، اس کو لازمی سنیے گا۔ دوستو، غلام اکبر غدار اور غداریوں کی داستان لکھتے ہیں، اور اس میں لکھتے ہیں، میں کسی ملک، معاشرے یا قوم کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتا جس کے خیالات اپنے غداروں کے لیے نیک کہلاتے ہیں۔ میری بات کو ذرا غور سے سننا، غور سے سمجھنا۔ ہمارے غداروں نے نیکی کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور آج وہ بڑے پیسفل اور شرمندگی کے بغیر اپنی ویڈیو جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی کہ وہ بھائی کون بھی گیا، کون وہاں بھی آگے ووٹ ڈال گیا۔ میں نے کافی ایسی ویڈیوز دیکھی، کافی ایسے ٹویٹ دیکھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے بھی کہ ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اور انہوں نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا تھا کہ ہم اگر جیتیں گے تو خان صاحب کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، اس کو ٹل اینڈ تک لے کے چلیں گے۔ آگے غلام اکبر خان کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں غدار ہر ملک، ہر قوم، ہر معاشرے، ہر جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں، اور ہر دور میں ہر معاشرے، ہر ملک، ہر قوم کو اپنے غداروں کے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، جو ہم 1947 سے لے کر اب تک بھگتتے آ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خمیازے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے بھگتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑے غدار پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی مسلمانوں کو غداروں اور غداریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قرون اولیٰ میں غداروں کی دو قسمیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک قسم کی پہچان بنو کناتا اور بنی حذیفہ کے ان یہودی قبائل سے ہوتی تھی جو ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کے حلیف بنے تھے، لیکن جب ان کی وفاداریوں کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں کھنجر پھونکا۔ بالکل ایسا ہی میرے ملک کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے، ایسی ہی تاریخ میرے ملک کے عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور نتیجے کے طور پر مسلمانوں نے انہیں ہر دور میں آنے والے غداروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آپ کبھی ان کی تاریخ پڑھنا کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ دوسری قسم کے غدار وہ تھے جن کے باطن نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اسلام کا لبادہ اپنے اوپر اوڑا ہوا تھا اور اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان کہتے تھے اور اپنا شمار اہل ایمان میں کرواتے تھے۔ دکھاوے کے لیے ان کا کلمہ پڑھنا ان کا شیوا تھا، اور اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جیسے اب پرسوں منظور ہونے والی قرارداد میں کچھ لوگوں نے کیا، کچھ سینیٹرز نے کیا، کچھ ایم این ایز نے کیا، بالکل اسی طرح۔ اور ایسے غداروں کی پہچان کروانے کے لیے میرے ذہن میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ عبداللہ بن ابی کا ہے۔ عبداللہ بن ابی کون ہے؟ عبداللہ بن ابی وہ ہیں جنہیں رئیس المنافقین کا ٹائٹل دیا ہے۔ عبداللہ بن ابی وہ ہیں جن کو اسلام نے رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا امیر ترین منافق، بہت بڑا منافق، اس کا ٹائٹل دیا، اس کا نام آتا ہے۔ اور یہ وہ بدبخت تھا جو نماز مسجد نبوی میں آ کر پڑھ لیا کرتا تھا، اور اس کی پوری زندگی مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور منصوبے بنانے میں گزری۔ عبداللہ بن ابی، آپ اس کی تاریخ پڑھنا، گوگل پہ اس کو سرچ کرو، آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نوعیت کا غدار تھا۔ اور سیم اسی طرح کے غدار ہمیں کل دیکھنے کو ملے، جنہوں نے بظاہر پی ٹی آئی کا لبادہ اڑا، حلف پی ٹی آئی کے اٹھائے، قرآن کے اوپر حلف اٹھایا، اور کل کس طریقے سے انہوں نے اپنا منہ کالا کیا۔ ان کے لیے زمین تنگ کر دو، یہ جہاں نظر آئے ان کے پیچھے چڑھ دو، ان کا یہی علاج ہے۔ غداری کی تیسری قسم بھی تھی جسے آپ نے مرتد قرار دیا، یعنی وہ لوگ جو کسی مسلط یا دباؤ کے تحت مسلمان ہوئے تھے، لیکن موقع ملتے ہی ساتھ چھوڑ کر کفار کے ساتھ جا ملتے تھے۔ دوستوں، میں نے یہ لمبی چوڑی تمہید مختلف انداز کی غداریوں اور مختلف پہچان رکھنے والے غداروں کی نشاندہی کے لیے باندھی ہے۔ میرا آج کا ویلوگ اتنا لمبا کرنے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن کیا کروں، تاریخ ملتی گئی اور ان کے ساتھ جوڑتی گئی اور ویڈیو لمبی ہوتی گئی۔ اس ویڈیو کا انت تک دیکھیے گا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ میں نے جب ترمیم کا دیکھا تو یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس قابل ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم اس ملک میں سانس لے سکیں۔ اور آخر پہ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ میسج ہر کالی بھیڑ تک پہنچ جائے۔ میں انہیں نہ تو سیاستدان کہوں گا، نہ میں انسان کے بچے کہوں گا، میں ان کو کالی بھیڑ ہی کہوں گا۔ 26ویں ترمیم سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہماری نسلوں کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہمارا فیوچر کدھر گیا ہے؟ یہ صرف انہوں نے اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کیا، لیکن تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس کو محب وطن نہیں کہا جاتا، اس کو مذہب سے محبت کرنے والا نہیں کہا جاتا، اسے غدار کہا جاتا ہے۔
اور آپ لوگوں نے غداری کا ٹائٹل اپنے اوپر لگا لیا، اپنے چہرے کے اوپر غداری کی سیاہی مال لی ہے، اور یہ چہرے ہمیشہ یاد رکھے جائیں۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کا اعتماد بیچا۔ ان کو جو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا تھا وہ عمران خان کی وجہ سے ملا تھا، ورنہ ان کو اپنے علاقے سے 100 200 ووٹ نہ پڑتے۔ اور انہوں نے کل جو حال کیا، میں نے یہاں تک سنا کہ 1 ارب میں 1 گھوڑا بکا ہے۔ میں ان کو انسان نہیں کہوں گا، میں ان کو جانور کہوں گا، اور یہ بکے ہیں۔ خدا اپنے قوم پر، اپنے ملک پر رحم کھائے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے حال میں ترس کھائیں۔ پہلے ہی بہت زیادہ ستائے ہوئے ہیں، مزید نہ ضرور ہمیں اس حد تک نہ لائیں کہ ہمیں کوئی ایکشن لینا پڑے۔ اور یہ سارا میرا میسیج سیاسی جماعتوں کے لیے تھا، جنہوں نے پیسے کے نام پر ہر چیز خریدی، اور جو بکے اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ ان کا جو حال ہونا ہے وہ آپ کے سامنے ہونا ہے۔ یہ چند دنوں میں ان کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر آنی ہے، کسی نے ان کے چہروں کے اوپر سیاہی پھینکنی ہے، کسی نے ان کو گریباں سے پکڑنا ہے، کسی نے ان کو تھپڑ مارنا ہے، اور ایسا ہونا ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور جو لوگ بکے ہیں اس کے بارے میں لازمی بتائیں، ان کے نام مینشن کریں۔ میں کرنا چاہ رہا تھا ان کے نام مینشن، لیکن ویڈیو بہت لمبی رہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان کالی بھیڑوں تک پہنچ جائے جنہوں نے ان گھوڑوں کو خریدا ہے، اور وہ ان سے وفاداری کی توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بھائی انہوں نے پہلے کوئی وفاداری نہیں نبھائی، اب یہ نبھائیں گے؟ آپ نے آئین تو پاس کروا لیا، آپ نے اپنی ترمیم تو کروا لی اپنے مقاصد کے لیے، لیکن قوم کو کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے؟